السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیت مقدسہ نمبر 48، 49، 50، 51 اور 52 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بڑا واضح یہ اشارہ ارشاد فرما دیا تھا کہ کفار حزب الشیطان اصل میں مقابلہ کرنا چاہتی ہے، وہ اللہ کی رہنمائی کو حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی جو نفسیات ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر سمجھنا نہیں چاہتے، لہذا وہ مقابلے میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مسحور کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ بڑی بہکی باتیں کرتا ہے، اس کی گفتگو بڑی عجیب سی ہے۔ یعنی کوشش ان کی یہ ہے کہ اس طرح پروپیگنڈا کیا جائے کہ معاشرے میں اس کو بدنام کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ کیسے حضور کو بدنام کر سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ حزب اللہ کے پیچھے اصل میں جو رہنمائی ہے وہ تو اللہ کی ہے، تو اس حزب اللہ کا مقابلہ اصل میں اللہ کا مقابلہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے آج آیت مقدسہ نمبر 48 میں ارشاد فرمایا، انظر کیف ضربوا لک الامثال۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے یہ مثالیں جو ہیں یہ پیش ہوتی ہیں، اور جتنی مثالیں آج اور ماضی کی تاریخ میں پیش کی گئی ہے، ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اس سے یہ رہنمائی حاصل کر لیتے، توجہ کرتے، غور و فکر کرتے، لیکن فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ تو یہ جو کچھ بھی کر لیں، یہ طاقت نہیں رکھتے کہ کوئی ایسا راستہ تلاش کر لیں جس میں نبی علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ تو یہ تو ضلوا، یہ گمراہ ہے، خود بہکے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جماعت صحابہ بہکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ خود بہکے ہوئے ہیں۔ جس غور و فکر کی ان کو ضرورت تھی وہ نہیں کر رہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اور آج ہمیں بھی سمجھنی چاہیے، دور حاضر میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ رہنمائی کو توجہ سے سنیں اور آج اس کو قابل عمل بنائیں۔ اس رہنمائی پر کس طرح آج ہم معاشرتی، اسی طرح سیاسی، معاشی اور دیگر جو ہمارے نظام ہائے زندگی ہیں، ان کو کس طرح ہم مینج کر سکتے ہیں، کس طرح آج ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ قرآن پاک وہی ہے میرے عزیزو
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آج جو ہم درس لے رہے ہیں یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں، اس پر عملاً پریکٹیکل باقاعدہ تجربہ ہوا، مشاہدہ ہوا، اس کے نتائج حاصل کیے گئے، اور آج ہم بھی اسی طرح نتائج لے سکتے ہیں، لیکن غور و فکر کریں گے تو نتائج لیں گے نا۔ آج جس طرح ہم نے قرآن پاک کو بڑا مقدس سمجھا ہوا ہے اور سمجھ کے خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر بڑا اونچا رکھا ہوا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی قسمیں اٹھانے کے لیے ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں، یا کچھ ہمارے بھائی بہنیں چلیں شوق ہے، اچھی بات ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس سے ثواب حاصل ہو جاتا ہے، اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر کچھ لوگ قرآن کی فلسفی کو بیان کر رہے ہیں تو وہ فلسفی آج اس انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی رہنمائی محض ارکان اسلام تک ہے، محض انسان کی ذات کی ترقی تک ہے، انفرادی ترقی تک ہے۔ قرآن پاک کا پورا سسٹم جو آئلی فیملی لائف سے لے کر پورا معاشرتی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے، سیاسی نظام کی تشکیل کرتا ہے، معاشی نظاموں کی مینجمنٹ کرتا ہے، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید ایجادات کی رہنمائی دیتا ہے، انسانیت کو بہترین شعور دے کر وہ اللہ کی رضا اس میں پیدا کرنا چاہتا ہے، خدمت خلق کی بنیاد پر انسانیت پر مبنی ایک بہترین امن، خوشحالی اور عدل کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہم بالکل اس سے آج دور ہو چکے ہیں، ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک تو اللہ رب العزت ان کے لیے کہہ رہے ہیں جو کفار ہیں کہ یہ پردہ ہے، کنان ہے، حجاب ہے، وقر ہے۔ خدا نخواستہ آج ہمارے لیے یہ کیوں ہو گیا؟ وجہ یہ ہے کہ آج جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں وہ سسٹم ظلم کا ہے، وہ قرآن کا نہیں ہے۔ آج ظلم کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، برائی اچھی لگتی ہے، فوراً ہمارے اندر اثر انداز ہو جاتی ہے، اور جب یہ قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کے ماحول کی باتیں ہوتی ہیں، ہم وہاں پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں وہاں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ مجنوں یا جادوگر تو تھا ہی، یہ عقل سے بھی پیدل ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے گا اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ خود تسلیم کرتا ہے کہ ایک انسان کو جب ہم مٹی میں ڈالتے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں، تو وہ تو قبر میں چلا گیا، سپرد خاک ہو گیا ہے، اب دوبارہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ اس کی تو ہڈیاں ہو جائیں گی یا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو اس کا دعویٰ ہے یہ درست نہیں ہے، یہ اللہ کا دعویٰ نہیں۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا پھر اٹھیں گے نئے بن کر، یعنی نئی تخلیق ہو جائے گی، خلقاً جدیدہ، نئے سرے سے ہم پیدا ہو جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کونوا حجارۃ او حدیدا، یہ تو ہڈیاں آپ کی ہوئی، چورا چورا ہوئی، تو اللہ نے آپ کو اٹھانا ہے، لیکن یاد رکھو آپ پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، سخت سے سخت چیز بن جاؤ، او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی خلقت بن جاؤ جو آپ کے دماغوں میں بہت زیادہ مشکل ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ جو بھی تمہارے دماغوں میں ہے سوچ لو، غور کر لو۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو کہیں گے
کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ لٹائے گا؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس اعتراض کا جواب اللہ کے فرمان کی شکل میں دے رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی بن جاؤ، اور جب آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ کون ہمیں اٹھائے گا تو اس کا جواب سن لیجئے، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ہستی، وہ ذات اقدس جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ بھائی یہ تو عقلاً بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہم پہلی دفعہ جب پیدا ہوئے تو کس نے ہمیں پیدا کیا؟ ہم خود بخود دنیا میں تو نہیں آ گئے نا۔ تو جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، یہ کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ کہہ دیجئے یہ ان قریب ہوگا، ان قریب مستقبل قریب میں ہوگا۔ اور وہ کون سا وقت ہے؟ یوم یدعوکم، جس دن آپ کو بلایا جائے گا، یعنی قیامت کا دن ہوگا، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، آواز دیں گے، قیامت آئے گی، تو اللہ رب العزت سب کو بلائیں گے۔ فتستجیبون بحمدی، تم اٹھو گے اپنی قبروں سے، جواب دو گے اور اس آواز کو قبول کرو گے، وہ تمہاری مجبوری ہوگی، اور اس وقت اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہوں گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ بھی خیال کر رہے ہوں گے کہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں، مگر تھوڑے عرصے کے لیے ٹھہرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دن، قیامت کے دن، ان کفار کے لیے یہ چیلنج کر دیا کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اٹھا کر میں اپنے پاس بلاؤں گا، اور پھر وہاں آپ کا جزا اور سزا کا پورا سسٹم قائم کیا جائے گا۔ اس لیے اصل اللہ کی رٹ ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ رب العزت کی رہنمائی سچی رہنمائی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ جو حزب الشیطان، شیطانی ٹولہ، یہ حزب اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، مقابلے میں آ رہا ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا یہ نقصان میں ہوں گے۔ چنانچہ میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر یہ ثابت کر دیا غزوہ بدر کے موقع پہ ہی کہ ان کو شکست ہو گئی، اور جو مستقبل قریب کی دعوت یعنی قیامت کی ہے، میدان حشر کی ہے، وہ اللہ رب العزت کا وقت آئے گا، یقیناً آئے گا وقت، وہاں پر یقیناً جزا و سزا کے عمل سے گزارا جائے گا۔ اس وقت کسی کو معافی نہیں ہوگی، وہ ایسا موقع ہوگا، وہ جزا اور سزا کا دن ہوگا، یوم الحساب ہوگا، وہ ایسا وقت ہوگا کہ جس دن اللہ رب العزت اعمال کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، عمل و کردار کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ اللہ رب العزت اس رہنمائی کے نتیجے میں ہمیں حزب اللہ، سچی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور انبیاء علیہم السلام کو تاریخی تسلسل کے ساتھ، اور دور حاضر میں اس خطے میں جو سچے علماء ہیں، علماء ربانیین، جنہوں نے طاغوتی نظام کے خلاف، سرمایہ پرستانہ اور سرمایہ داری نظام کے خلاف کمر بستہ ہو کے جد و جہد کی ہے اور کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے سب بہن بھائیوں عزیزوں کے مسائل حل فرمائیں، جائز حاجات اللہ ان کی پوری فرمائیں، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائیں۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.